جی السلام علیکم. کیا حال ہے سب دوستوں کے؟ ٹھیک ہے. اچھا بھائی جان، آج میں بات کروں گا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کیا کرتے ہیں آپ کے لیے. شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے بعد میں مدینہ منورہ گیا تو ادھر ہم لوگوں نے کھانا کھا کے دسترخوان اٹھایا اور ایک ڈیڑھ کے اوپر جا کے جاڑ دیا تاکہ جو بھی ٹکڑے وغیرہ ہڈیاں وغیرہ جو بھی بچی ہیں وہ کوئی جانور کھا لے، ضائع نہ ہو. کہتے ہیں اس کے بعد میں اپنی قیامگاہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب میں کمرے سے باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس ڈھیر سے ایک 9 سال کا خوبصورت بچہ ہڈیاں اور روٹی کے ٹکڑے چن کر کھا رہا ہے. میں دیکھ کر بہت حیران ہوا. فرماتے ہیں کہ میں نے بچے کو ساتھ لیا، اپنی قیامگاہ پہ لے کے آیا اور اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایک ایسی ہستی کے شہر میں ہوں جو غریبوں کے والی اور غلاموں کے مولا تھے. میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ بچہ بہت متاثر ہوا. چلتے چلتے میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میرے والد نہیں ہیں، میں یتیم ہوں. میں نے کہا بیٹا میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ وہاں میں تم کو تعلیم دلواؤں گا، عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں پڑھاؤں گا، تعلیم دوں گا. جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تمہیں ادھر چھوڑنے آؤں گا. اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا. تو میں نے ان سے فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو کہا کہ تم جاؤ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ کہ اس طرح میں جانا چاہتا ہوں. وہ لڑکا بہت خوش ہوا اور بھاگتے اپنی والدہ کے پاس گیا، کیونکہ غریب تھے. اس کی والدہ تو پہلی پریشان تھی خرچے سے. تو کہتی اپنی والدہ سے جا کے کہتا ہے کہ مجھے اس طرح نا ایک مولانا ملے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، تعلیم دلواؤں گا، اچھا کھانا کھلاؤں گا، تو کیا میں چلا جاؤں؟ اس کی والدہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ پہلے ہی ہمارے اوپر فاقہ آیا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، چلو میرا بیٹا ساتھ میں پڑھ بھی لے گا اور اچھا کھانا بھی کھا لے گا. وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا. کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، تو وہ بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا ادھر چنے ملتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ادھر آپ کو ہر قسم کی چیز ملے گی جو آپ کہیں گے. کہتے چلیں ٹھیک ہے. جب وہ روضہ مبارک کے پاس گئے تو وہ بچہ پوچھتا ہے کہ کیا ادھر یہ روضہ مبارک اور یہ دروازہ ملے گا؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ بیٹا اگر یہ دونوں چیزیں ادھر ملتی تو میں ادھر کیا لینے آتا؟ تو بچہ رونے لگ پڑا. کہتا نہیں میں نے نہیں جانا. آپ نے پوچھا کیوں؟ بچہ کہتا ہے میں بھوک بھی برداشت کر لوں گا لیکن میں اس در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اگر ادھر یہ نہیں ملے گا تو میں نہیں جاؤں گا. تو مولانا صاحب بھی رونے لگ پڑے. کہتے کہ کیا یار، بچے کی عمر دیکھو اور اس کا عشق دیکھو. دوستو، جو عشق رسول میں مگن ہو جاتے ہیں نا تو وہ دنیا بھول جاتے ہیں. ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازے، اور آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی دنیا میں دولت نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی بہت بڑی دولت ہے اور آخرت کے لیے بھی.
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔